تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا تیسرا بڑا شعبہ بن گیا۔ سال 2023-24 کے دوران تنخواہ دار طبقے سے 368 ارب ٹیکس وصول۔ تنخواہ دار طبقے نے 2022-23 کے مقابلے میں 103 ارب 74 کروڑ زیادہ ٹیکس دیا۔ ایف بی آر کے مطابق ایک سال میں تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس وصولی میں 39.3% اضافہ ہوا۔ کانٹریکٹس، بینک سود اور سیکیورٹیز ٹیکس ادائیگی میں ٹاپ نمبر پر رہے۔ بجلی کے بلوں پر ٹیکس وصولی میں 30% اضافہ، 124 ارب روپے وصول۔ پراپرٹی کی خریداری پر 104 ارب، فروخت پر 95 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا۔ برآمدی شعبے نے 27.2% اضافے سے صرف 94 ارب ٹیکس دیا۔ وہ کام کر رہی ہیں تقریباً 3000 میگا واٹ کی، انہوں نے بہت بڑی محنت سے اور کریزی سے اچیو کیے ہیں انہوں نے اپنے ٹارگٹس۔ اب مزید انشاءاللہ اس میں وہ آگے میجر اب جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو سرکاری جو جنکوز ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ جناب کیپیسٹی پیمنٹس لیں، وہ سرکار کے پروجیکٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ڈالرائز جو لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف بجلی بنانے والی سرکاری کمپنیوں کو کیپیسٹی پیمنٹ دیے جانے پر حیران۔ کابینہ سے خطاب میں کہا کہ ڈالرز میں ادائیگی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ بڑی کمپنیوں سے کیپیسٹی چارجز پر بات کر رہے ہیں، امید ہے جلد بجلی سستی کروا لیں گے۔ کابینہ نے 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کی منظوری دے دی۔ 14 آئی پی پیز کے منافع اور لاگت میں 802 ارب روپے کی کمی کی تجویز منظور۔ ان آئی پی پیز سے گزشتہ سالوں کے اضافی منافع کی مد میں 35 ارب روپے کٹوتی کی جائے گی۔ حکومت کو 1.4 کھرب روپے کی بچت ہوگی۔ کھرم میں حالات کی بہتری کے لیے پرامید وزیر اعظم نے کہا، امن معاہدے کو ایک دھچکا لگنے کے بعد اب غذا اور دواؤں کی سپلائی شروع ہو چکی ہے۔ پاک فوج آرمی چیف کی قیادت میں فتنہ خوارج کے خلاف نبرد آزما ہے۔ بلوچستان میں بھی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان کو ماننا، نہ ماننا، سبق نہ سیکھنا اور ان سے بڑی غلطی کرنا، یہ اس سے بڑی غلطی ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کر کھڑا ہونا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت۔ کہا، کیا اللہ کے نزدیک فساد فی الارض ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا، نہ ہی فتنہ خوارج کی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عملداری ہے۔ صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ افغانستان سے صرف فتنہ خوارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے۔ یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ سمجھتے ہیں، وہ آتے ہیں ہر دفعہ ایک چورن لے کے آتے ہیں کہ جی آپ کو میں ویژن دیتا ہوں 2010 کا، آپ کو میں ویژن دیتا ہوں 2025 کا، آپ کو میں ویژن دیتا ہوں کہ جی پاکستان ادھر کا ٹائیگر بن جائے گا۔ او بھائی گیدڑ بھی نہیں رہا۔ شبلی صاحب سن لیجئے، چین سے 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ چکی ہے، اور C5 کی صورت میں پاکستان کا 1200 میگا واٹ کا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور سٹیشن پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ 190 ملین ڈالر خان صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ NCA کی کنڈیشن ہے کہ اس ایگریمنٹ کو پبلک نہ کیا جائے، کیبنٹ نے اس کو اوکے کر دیا۔ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر خان صاحب پہ صرف کیس نہیں بنتا تھا، پوری کیبنٹ پہ بنتا تھا۔ دوسروں سے آپ رسیدیں مانگتے تھے اور اپنی رسیدیں ساری آپ کی جعلی نکلیں۔ مسئلہ القادر ٹرسٹ کا نہیں، ملکہ مسئلہ 190 ملین پاؤنڈ، اور پھر القادر یونیورسٹی کے پیچھے چھپو گے۔ القادر یونیورسٹی میں خان صاحب کا مقصد کیا تھا؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی سیرت النبوی اس کا مین آبجیکٹیو تھا
اس پہ تعلیم دی جائے. کوئی شخص چوری کرے اور کہہ کہ میں نے چوری میں سے 50 روپے سے مسجد بنا دی ہے اور اب میرے خلاف چوری کا مقدمہ ختم کیا جائے چونکہ میں نے تو مسجد بنا دی ہے. چوری کے پیسے سے مسجد بنانے والا بھی چور ہے. تو آج چوری کے پیسے سے یہ اس ہستی کا نام استعمال کر رہے ہیں. حکومت اپوزیشن مذاکرات کی فضا، سینٹ میں تار تار. اپوزیشن کا احتجاج، حکومتی اراکین کا جوابی وار، ایک دوسرے کو تانے تشنے اور طنزیہ جملے. شبلی فراز نے کہا کہ ایک شخص ہر روز نیا چورن لے کر آ جاتا ہے، کبھی ویژن 2025 کا، کبھی اڑان پروگرام. ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے والوں نے گیدڑ بنا دیا ہے. نہ سیاسی استحکام آیا، نہ معاشی بہتری ہوئی. قومی ایئر لائن کی نجکاری کی بات ہوئی تو صرف ایک پارٹی آئی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو سزا دینا تھا. ایک دھیلا بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. شبلی فراز کے جملے پر حکومتی بینچز کا شدید احتجاج، معذرت کرنے کا مطالبہ. احسن اقبال نے کہا کہ یہ لوگ کس منہ سے قومی ایئر لائن کا نام لیتے ہیں؟ انہوں نے ہی تو اسے بدنام کیا. قومی ایئر لائن تباہ کرنے پر ان کے خلاف تحقیقات ہوگی. سرمایہ کاری نہ آنے کے دعوے بھی غلط ہیں. چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری آ چکی ہے. اعظم نذیر تارڑ کے بھی اپوزیشن کو لک میں کہا سارے او او کر کے واپس آ گئے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے اور یہ سارے مل کے او او کر کے واپس گئے ہیں اپنی لابی میں. پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کی نظریں جمعرات کو ہونے والی مذاکرات کی تیسری نشست پر. اجلاس دن 11:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کیمرہ ہوگا. پی ٹی آئی تحریری مطالبات پیش کرے گی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو بھی فیصلہ ہو اس کا مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بانی پی ٹی آئی نے واضح کر دیا ہے کہ انہیں کوئی ڈیل اور رعایت نہیں چاہیے. امید ہے کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پیش رفت کرے گی. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اگرچہ پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات کے لیے 31 جنوری کی تلوار لٹکائی ہے مگر حکومت اس سے بہت پہلے ہی مطالبات پر جواب دے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے تحریری مطالبات ملتے ہی حکومت ان کا جواب دے دے. پی ٹی آئی کے مطالبات بھاری بھرکم ہیں. حکومت کو 7 جماعتوں سے مشاورت کرنی ہے. یہ ساری عمر کہتے رہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں اور این آر او نہیں دیں گے، اور اب جو مطالبہ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو بندے مقدمات میں ملوث ہیں اور جیلوں میں بند ہیں اور جن پہ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر جرائم کے اور کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، حکومت انہیں رہا کر دے. اعظم نذیر تارڑ کا پی ٹی آئی پر این آر او مانگنے کا الزام. کہا ساری زندگی ہمیں کہتے رہے این آر او نہیں دیں گے. اب پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے قیدی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کریں. وزیر قانون کا پی ٹی آئی کو رعایت نہ دینے عدالت کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ. کہا ایگزیکٹو آرڈر پر تو رہائی نہیں ہو سکتی. پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور نے کہا ہے کہ حکومت عدالتی کمیشن کے قیام کا اعلان کرے. کمیشن میں کون ہوگا، ٹی او آرز کیا ہوں گے، یہ بات کی باتیں ہیں. بولے پاکستان کے لیے جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک سوال پر کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. احساس نوجوان پروگرام کی تقریب، نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کے چیکس تقسیم. کہا 1 سے 5 لاکھ تک بلا سود قرضوں کی واپسی کے لیے 8 سال پر مشتمل آسان شیڈیول رکھا گیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ معاملے میں ایک اور بھی ٹرانزیکشن ہوئی تھی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ میں گفتگو. کہا وہ ٹرانزیکشن یاد نہیں آ رہی، اس وقت میرا میٹر گھوما ہوا ہے. بولے خلوص کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو ماحول اچھا ہو جائے گا. صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس بندے سے ہوشیار رہیں، یہ مکر جاتا ہے. سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ریاستی قوتوں کے خلاف نفرتیں پیدا کی گئیں. پاکستان سے پیار ہے تو ایک نظریے پر جمع ہونا ہوگا. بہاڑی میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں مولانا نے کہا کہ ان کی جماعت عوام کو متحد کرنے کے لیے کوشاں ہے.
ملک میں تعصبات پیدا کرنے والے علماء نہیں سیاستدان ہیں۔ 9 مئی کو جب ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تو کیا کوئی مزاحمت کی گئی؟ 9 مئی کو لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ جانا ایک سیکیورٹی کی ناکامی تو ہے؟ کیا 9 مئی پر کسی فوجی افسر کا ٹرائل ہوا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں سوالات۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جانی نقصانات سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا گیا، اس معاملے میں کسی افسر کو چارج نہیں کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کے دائرے کو کچھ زیادہ ہی وسعت دی جا رہی ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سویلینز کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جس FBLE کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ مارشل لا دور کا ہے۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر کسی فوجی کی بندوق چوری کر لی جائے تو کیس کہاں چلے گا؟ ہتھیار سے محروم کرنا تو فوجی کو کام سے روکنا ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل نے جواب دیا، یہ فیصلہ حالات و واقعات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ کیس کی مزید سماعت آج پھر ہوگی۔ خرم کے لیے کھانے پینے اور دیگر سامان لیے 25 مال بردار گاڑیاں ٹل سے پارا چنار پہنچ گئیں۔ 6 روز کے وقفے کے بعد کانوائے کی آمد پر شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے جمع ہو گئی۔ سامان میں ادویات، سبزیاں، پھل اور دیگر سامان موجود ہے۔ قبائلی رہنما کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی آبادی کے لیے 25 گاڑیاں کافی نہیں، آبادی کی ضرورت کے مطابق خوراک اور دوائیں لانے کا بندوبست کیا جائے۔ خرم میں ٹل پارا چنار محفوظ بنانے کے لیے اہلکاروں کی بھرتی کا عمل جاری۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کا وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ آرمی چیف کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات میں شراکت داری کو کسی بھی بیرونی رکاوٹ سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے جنرل قمر الحسن کی ملاقات میں خطے میں ابھرتی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیشی باہمی تعاون پر مبنی دفاعی اقدامات کے ذریعے علاقائی سلامتی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں FIA نے عدالتی معاونت کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ اڈیالہ جیل میں آج کیس کی سماعت پر بانی PTI اور بشرا بی بی کی پیشی، 2 گواہان پر وکلاء صفائی کی جرح، مزید 2 گواہان قیصر اور عمر صدیق کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے۔ آئندہ سماعت پر سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری اور سابق ڈپٹی ملٹری سیکرٹری بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ عالمی بینک کا پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب دینے کا وعدہ۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک $20 ارب کا تقریباً 3/4 حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے فراہم کرے گا۔ بقیہ رقم انٹرنیشنل بینک فار ری کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت فراہم کی جائے گی۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں پر اجلاس۔ بلاول بھٹو کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ صحت سے انفراسٹرکچر تک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے عوام کی زندگیوں میں بہتری لا رہے ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں سے ملک میں معاشی انقلاب لا سکتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1993 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وژن دیا۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ ادارہ کیوں بنایا جس میں سیرت النبی پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ پریشان ہے کہ فلاحی ادارہ ہے جس سے بانی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ان کو سزا دینے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ بانی چاہتے ہیں کہ سزا سنائیں، اس کے بعد ہم ہائی کورٹ لے کر جائیں، یہ بھول جائیں کہ اتنے آرام سے سزا دے دیں گے، جب بانی PTI باہر آئیں گے تو سب دیکھ لیں گے۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے پر بغیر کسی تاخیر کے بجٹ مختص کیا جائے، NHA کو کام کرنے کی ہدایت کی جائے، منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کو خط بھیج دیا، کہا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا سندھ کے لیے 5% سے بھی کم بجٹ رکھنا قابل تشویش ہے۔
سی پیک کے اگلے فیز میں چین سے مزید تعاون چاہتے ہیں۔ اگلے فیز میں اسپیشل اکنامک زون، زراعت اور آئی ٹی سیکٹرز میں وسعت لائی جائے گی۔ برآمدی صنعتوں کی ترجیح سے قرض ادائیگی کو آسان بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو۔ چینی کمپنیوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی میں اضافے کی یقین دہانی۔ چین کے نجی شعبے اور برآمدی صنعتوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا کہ بڑی چینی کمپنیاں برآمدی یونٹس پاکستان منتقل کر کے پاکستان کو بطور برآمدی مرکز استعمال کر سکتی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خصوصی صنعتی زونز اور صنعتی اسٹیٹس کو بجلی فراہم کرنے کے نئے نظام کی منظوری دے دی۔ پاور ڈویژن اور نیپرا اگلے 3 ماہ میں اس پر کام شروع کر دیں گے۔ وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری نے کہا کہ نئے نظام کے تحت انتظامیہ کو خود کنیکشن دینے، بل جمع کرنے اور دیگر امور نمٹانے کی اجازت ہوگی۔ صنعتی زونز میں تقسیم کار کمپنیوں کے افسران کی مداخلت ختم کر دی گئی ہے۔ یوتھ پروگرام اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ اڑان پاکستان منصوبے سے ملک بھر میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ایس آئی ایف سی ایگزیکٹو کمیٹی کا 12واں اجلاس۔ اڑان پاکستان منصوبے کا جائزہ۔ وزیر منصوبہ بندی نے اڑان پاکستان پروگرام کی اہم خصوصیات اور اسٹیک ہولڈرز کے کردار پر روشنی ڈالی۔ کمیٹی کے جاری کوششوں کو تیز کرنے اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کی پیش رفت فراہم کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی نے دوست ممالک کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے قابل منصوبوں پر زور دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں مغوی بچے سارم کے گھر آمد۔ والدین کو مغوی بچے کی بازیابی کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کامران ٹیسوری نے حکام کو ہدایت کی کہ سارم کی بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ سارم نارتھ کراچی سے 1 ہفتہ قبل مدرسے سے واپسی پر لاپتہ ہوا تھا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ اغوا کار پکڑا گیا تو نشان عبرت بنائیں گے۔ بولے شہر لاوارث بنا ہوا ہے، کبھی کسی کی لاش کچرا کنڈی سے ملتی ہے، کبھی کوئی شخص ٹریلر یا واٹر ٹینکر سے کچل دیا جاتا ہے۔ ہم سب کو مل کر مثال قائم کرنی ہے تاکہ کسی کا بچہ اغوا نہ ہو سکے۔ پنجاب کابینہ کا آسان کاروبار اسکیم کے لیے مفت پلاٹ دینے کا اعلان۔ کابینہ کا پنجاب میں گاڑیوں کی رجسٹریشن مہم شروع کرنے، موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کے محدود کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں پنجاب آسان کاروبار فائننس اسکیم کی منظوری، آسان کاروبار کارڈ کی منظوری، 1 لاکھ بزنس سٹارٹ اپ کا ہدف مقرر، قذافی اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ مسترد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، تجارتی روابط، ثقافتی تبادلوں، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ پنجاب کے 17,000 سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ اٹک میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں اپوزیشن کا کردار صرف وہی ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا گورنر کے پاس کام نہیں، رونق میلہ لگانے دیں۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی کامیابی سے بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک اور تیرہ میں 2 کارروائیوں میں 8 خارجی ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع ٹانک میں 6 جبکہ ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں 2 خوارج مارے گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے واضح کیا ہے کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر من عمل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملکہ کوثر مری سے ملحقہ 3 جنگلات میں آگ لگ گئی۔ آگ گھوڑا گلی کمیٹی اور اسمبلی فارسٹ رینجرز کے جنگلات میں لگی ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ کراچی کے علاقے ایف بی ایریا طاہر ولا چورنگی کے قریب تیز رفتار کار الٹ گئی۔ حادثے میں 3 افراد زخمی۔ کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب گیس کی لائن میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ سوئی گیس کمپنی کے عملے کو جائے وقوع پر طلب کر لیا گیا تھا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکیں۔
آپ کے لیے جو ہے نا حلیم تیار کی ہے اور ابھی تقریباً جو ہے وہ تیار ہے. بھائی جی آپ کو آج مزہ آئے گا حلیم کھانے کا. گوٹا لگایا نہیں لگایا؟ گوٹا بھی لگا ہے. گوٹا ابھی لگائیں گے کیونکہ کچھ گوٹا رہ گیا. اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن جیسے تیار ہو جائے. ویسے کامران بھائی آج کل گھوٹے ویسے ہی بہت زیادہ لگ رہے ہیں, ادھر تھوڑا کم لگا دیجیے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے یوم ولادت حضرت علی کے موقع پر حلیم اور حلوہ تیار کر لیا. اپنے ہاتھوں سے حلیم اور حلوہ بنا کر گورنر سندھ نے اسے جمعیت علماء اسلام پے کے رہنما ڈاکٹر راشد سومرو سمیت مہمانوں کو پیش کیا. یہ رہے. واہ واہ واہ. اور ابھی آپ کو یہ ہم کھلاتے ہیں تاکہ آپ اس کا مزہ لے سکیں. اور پھر جب میں نے شروع سے آپ کو بتایا, مولانا صاحب کو بھی یہ بات کی تھی, مجھے بھیجا ہے جب مولوی اور مولانا صاحب آئے نا تو حلوہ بہت ضروری ہے. اور یہ میں نے دیکھا آپ حلوہ بھی بنایا کہ تیار کیا ہو, کیونکہ اگر مولوی صاحبان آئے اور حلوہ نہ ہو تو موڈ اچھا نہیں ہوتا. گورنر سے بات یہ, ہم مولوی ضرور ہیں, حلوے والے نہیں. میں بولر تھا جی, دوسری بات یہ کہ میں فیلڈر تھا, تیسری بات میں کیپر تھا, تو چوتھا جو میں بیسٹ مین تھا, آل راؤنڈر پلیئر تھا, مگر قسمت نے مجھے ساتھ نہیں دیا. ویسے عزت بہت دی. کرکٹ کا شوقین یوسف مسیح کھلاڑی تو نہ بن سکا. ویسٹ انڈیز کے بیٹر رچی رچرڈسن کا روپ دھار لیا. یوسف اسی روپ میں لاہور میں جاروب کش ہے. 35 سال پہلے اپنائے گئے سٹائل پر آج بھی قائم. امریکہ کے نامزد وزیر دفاع کو سینٹ میں توثیق کے لیے پیشی پر ڈیموکریٹس کے سخت الزامات کا سامنا. پیٹ ہیگزٹ کو نااہل اور ناموزوں قرار دیا گیا. 4 گھنٹے تک جاری سماعت میں پیٹ کو تمام مسلمانوں کو قتل کرنے سے متعلق بیان, خاتون پر جنسی حملے اور پھر رقم دے کر عدالت سے باہر سمجھوتے کرنے, فوج میں خواتین کے کردار کی مخالفت کرنے پر تند و تیز سوالات کی بوچھاڑ. نامزد وزیر دفاع کو شراب نوشی کی لت میں مبتلا قرار دیا گیا. ہیگزٹ نے الزام رد کر دیا. ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے پیٹ ہیگزٹ کی تعریف. نامزد وزیر دفاع کی توثیق کے لیے ووٹنگ اگلے ہفتے ہونے کا امکان. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی اٹلانٹک کونسل میں تقریب کے دوران فلسطین کے حق میں نعرے بازی. احتجاج کرنے والوں نے انٹونی بلنکن کو جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دے دیا. پولیس نے احتجاج کرنے والوں کو ہال سے باہر نکال دیا. جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری جاری. مزید 67 فلسطینی شہید, 281 زخمی. یمن سے داغا گیا بیلسٹک میزائل. اسرائیلی علاقے زرحداسا میں گرنے سے گھر تباہ. برطانیہ کے انسداد بدعنوانی کی خاتون وزیر ٹیولپ صدیق بدعنوانی کے سنگین الزامات کے بعد مستعفی. ٹیولپ صدیق بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی بھانجی ہیں. ٹیولپ کی جائیداد ان کی خالہ شیخ حسینہ واجد سے جڑے ہونے کے الزامات ہیں. جنوبی کوریا کے معطل صدر یون سک یول کی گرفتاری کی کوشش دوسری بار بھی ناکام. تفتیش کار 1000 کے قریب اہلکاروں کے ساتھ صدارتی محل پہنچے تھے. تفتیش کاروں اور صدارتی محافظوں کے درمیان ہاتھا پائی. جنوبی کوریا کے معطل صدر کے ہزاروں حامی بھی صدارتی محل کے باہر ڈھال بن گئے. یون کے حکمراں جماعت پیپلز پاور پارٹی کے 30 قانون ساز بھی صدارتی محل کے باہر پہنچ گئے. امریکا کا کیوبا کو دہشت گردی کے ریاستی سرپرستوں کی فہرست سے نکالنے کا اعلان. کیوبا کا خیر مقدم, جواب میں 533 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان. امریکی ایوان نمائندگان میں ٹرانسجنڈر ایتھلیٹس کو خواتین سپورٹس میں شرکت سے روکنے کا بل منظور. بل کے حق میں 218 ووٹ پڑے, 2 ڈیموکریٹک اراکین بھی شامل. بل کے تحت فیڈرل فنڈنگ حاصل کرنے والے اسکولوں یا یونیورسٹیوں کی خواتین ٹیموں میں ٹرانسجنڈر ایتھلیٹ حصہ نہیں لے سکیں گے. بل پر سینٹ میں ووٹنگ ہونا باقی, قانون بننا مشکل.
پاکستان کرکٹ ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ قومی ٹیم کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس، کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کے بعد بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ مہمان ویسٹ انڈیز کی ٹیم آج سے ملتان میں ٹریننگ شروع کرے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ جمعے سے شروع ہوگا۔ تین روزہ سندھ اسپیشل گیمز کا آج دوسرا روز۔ کھیلوں میں کراچی کے 30 سے زائد ادارے اور 1200 سے زائد خصوصی بچے شریک۔ وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے سندھ اسپیشل گیمز کے بعد تھر جیپ ریلی، تھر سپورٹس فیسٹیول اور دریائے سندھ پر کھیل کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سندھ بیچ گیمز بھی ہوں گے۔ سعودی تیراک مریم صالحہ الخبر سے بحرین تک تیراکی کا تاریخی کارنامہ۔ مریم نے چیلنج خالد بن حمد تیراکی مقابلے کے تحت سعودی شہر الخبر سے بحرین کے سلمان پورٹ تک تیراکی کی۔ کارنامہ 11 گھنٹے 25 منٹ اور 47 سیکنڈ میں انجام دیا۔